صورت ہم نے بیان کیا کہ فرمایا چوتھی صورت کہ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، اس کے ساتھ لکھ لے السورۃ الرابعہ، کہ اگر پڑھ لے پہلی دو رکعت میں 4 رکعت نیت باندھی اور پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرے، یعنی شفع اول کے اندر، وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، اور شفع ثانی میں سے تیسری رکعت جو کیا ہے احدى الاخرین بن رہے نا، چاہے وہ تیسری ہو یا چوتھی ہو، ان میں سے کسی بھی کے اندر کیا کرے قرات کرے، تو فعلیہ قضاء الاخرین بالاجماع، تو پھر اس میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اجماع ہے کہ آخری 2 رکعتوں کی قضا واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں تو ویسی بھی ہو گئی سب کے نزدیک، اب جو آخری 2 رکعت ہے وہ بھی واجب ہو گئی۔ امام صفحہ کے نزدیک تو ویسی بھی کیا ہے تحریم باطل نہیں ہوا۔ امام محمد سے کے نزدیک 1 میں چھوڑنا یا 2 میں چھوڑنا مفسد ہے، جب اس نے فاسد کیا تو واجب ہے بشروع ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں واجب کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں میں قرات نہیں چھوڑنا، 1 رکعت میں قرات کیا تو 1 رکعت میں قرات کرنے کی وجہ سے تحریم باطل نہیں ہوا، تو لہذا پھر بھی اس نے آدھی پڑھی نا، تو لہذا کیا کرے گا اس کی قضا کرے گا۔ وَلَوْ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اس کی الٹ صورت ہے 5ویں صورت السورۃ الخامسہ، کہ اگر آخری 2 رکعتوں میں قرات کی، 4 رکعت نفل کی باندھی تھی، آخری میں قرات کی، وَإِحْدَى الْأُولَيَيْنِ، اور پہلی 2 رکعتوں میں سے ایک کے اندر قرات کی، چاہے وہ پہلی کے اندر کی تھی یا دوسری کے اندر جو بھی ہو، فعلیہ قضاء الأولین بالاجماع، اس صورت میں بھی ائمہ ثلاثہ کا اجماع ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کی قضا اس پر واجب ہے۔ شیخین کی نزدیک تو اسی بھی کیا ہے کہ پہلا شفع کیا ہو اس کا آخری شفع ہے نا، آخری شفع تو اسی بھی درست ہوا، پہلی شفع اس پر واجب ہے، پہلی 2 رکعتیں کہ آدھا اس کی درست ہو گئی، کیونکہ اس نے قرات کی ہے کس میں پہلی میں سے ایک کے اندر، تو لہذا اس کا تحریم باطل نہیں ہوا۔ اور امام محمد کے نزدیک بھی شروع ہونے کی وجہ سے کہ شفع ثانی کے اندر شروع درست نہیں ہوا، اور جب درست نہیں ہونا کیونکہ دونوں کے اندر قرات ضروری ہے اور ایک کے اندر اس نے چھوڑ دیا، تو لہذا اس کی قضا کرے۔ 6ٹھی صورت السورۃ السادسۃ، وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ وَإِحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ، 4 رکعتیں نیت باندھی تھی نا، 4 رکعتوں میں سے پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک کے اندر اس نے قرات کی، چاہے وہ پہلی تھی یا دوسری، اور اسی طرح آخری 2 رکعتوں میں سے کسی ایک کے اندر قرات کی، چاہے وہ تیسری تھی یا چوتھی، تو علی قول ابی یوسف رحمہ اللہ قضاء الاربع، امام یوسف کے نزدیک اس پر 4 رکعت کی قضا واجب ہے۔ یا برقی کہنا چاہے تھا کہ عندہما کا لفظ استعمال کرے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کی نزدیک تو اس کا تحریم باطل نہیں ہوا، لیکن امام یوسف سے اس مسئلے میں کیا ہے متفرد، اس لیے الگ طور پر استعمال کیا کہ علی قول ابی یوسف رحمہ اللہ قضاء الاربع، 4 کی قضا کریں گے، کیونکہ جب ایک کے اندر اس نے قرات کی تو شفع اول بھی درست ہوا، اس کے بعد شفع ثانی کے اندر شروع کرنا بھی درست ہوا، اس لیے کیا کرے گا 4 رکعت کی قضا کرے گا۔ قضا عند ابی حنیفہ الگ طور پر استعمال کیا، عندہما نہیں کہا، اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 4 کی قضا کرے گا، کیونکہ پہلی جو 2 رکعت ہے اس میں تو مکمل طور پر قرات ترک نہیں کی نا، ایک میں پڑھی، جب پڑھی تو تحریم کیا ہوا درست رہا، تو شفع ثانی کے اندر شروع کرنا بھی درست رہا۔ لأن التحریم باقیۃ، کی تحریم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے باقی ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے کے نزدیک قضاء الاولیین، صرف پہلی 2 رکعتوں کی قضا ہے، دوسری جو 2 رکعتیں ہیں اس کی قضا اس پر نہیں، کیونکہ ایک رکعت میں اس نے قرات کی ہے دوسری میں نہیں کی، اور جب دوسری میں قرات نہیں کی نا تو اس کی وجہ سے
فساد تحریمہ آیا. جب فساد تحریمہ یا بطلان تحریمہ آیا تو اس کی وجہ سے شفع ثانی کے اندر شروع سے ہی نہیں ہوا. جب شروع سے ہی نہیں ہوا تو صرف کیا کرے؟ پہلے شفع پہلی 2 رکعتوں کی قضا کرے. کہ لأن التحریمۃ قد ارتفعت عنده، کہ امام محمد سے کے نزدیک 1 رکعت میں قرات چھوڑنے کی وجہ سے تحریم کیا ہوا؟ مرتفع ہو گئی، باطل ہو گئی. آگے فرماتے ہیں کہ وقد انکر ابو یوسف رحمہ اللہ هذه الروایت عنہ، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی طرف سے نقل کرنے کا انکار کیا ہے. عنہ من عن نفسه. وقال، اور امام محمد سے ایسے فرمایا کہ رویت لک عن ابی حنیفہ انہ یلزمہ قضاء رکعتین، کہ اے امام محمد میں نے جو روایت آپ کو نقل کی تھی نا امام ابو حنیفہ سے، اس میں یہ تھا نا کہ کیا ہے یلزمہ قضاء رکعتین، 2 رکعت کی قضا اس پر. محمد لم یرجع عن روایت عنہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت کی ہے نا اس کے اندر اس نے رجوع نہیں کیا، بلکہ اپنی بات پر اڑے رہے، یعنی اپنی بات پر کیا رہے؟ مضبوط رہے، پختہ رہے، رجوع نہیں کیا. بات اصل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے نا کہ جو کتاب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے نا وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور امام یوسف صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ امام ابو حنیفہ کی روایات ہے. تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہوا کس کا؟ امام محمد اور امام یوسف صاحب کا، کہ اگر احد الاولین اور احد الاخرین کے اندر قرات کی ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرے؟ 2 کی قضا کرے یا 4 کی قضا کرے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ 2 رکعت قرات کے ساتھ کہ 2 رکعت کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. جامع صغیر کی جو روایت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب امام محمد نے پیش کیا نا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 4 رکعت کی روایت جو آپ نے کی ہے نا وہ صحیح نہیں بلکہ 2 رکعت کی روایت ہے. ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو جو روایت کی ہے نا وہ 2 رکعت کی روایت کی ہے کہ اسی صورت میں 2 رکعت کی قضا کرے، اور اے امام محمد آپ نے 4 رکعت لکھی ہے. تو امام محمد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں، جو روایت آپ نے کی ہے وہ 4 رکعت کی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پر قائم بھی ہے. فرمایا کہ وقال رویت لک عن ابی حنیفہ انہ یلزمہ قضاء رکعتین، کہ میں نے 2 رکعت کی بات کی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ 4 ہے. امام محمد نے فرمایا کہ نہیں بلکہ آپ نے 4 ہی کی روایت کی ہے. تو لم یرجع، امام محمد نے رجوع نہیں کیا عن روایت عنہ، اس روایت سے جو اس نے نقل کی ہے 4 کی. اب آگے فرماتے ہیں 7ویں سورت وَلَوْ قَرَأَ فِي إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرَ. السورۃ السابعۃ، کہ اگر وہ قرات کرے پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک کے اندر اور بقیہ کے اندر قرات نہ کرے تو قضا عندہما 4 عندہما، یہ شیخین کی نزدیک قضا کرے گا 4 رکعت کی، کیونکہ امام سوسی کے نزدیک تو اسی بھی اس کا تحریم کیا ہے، درست ہوا کہ 1 رکعت میں تو قرات کی، 2 کے اندر چھوڑنا بھی مبتل تحریمہ نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 رکعتوں میں قرات کا چھوڑنا مبتل تھا، اور یہاں پر تو 1 رکعت کے اندر قرات کی گئی ہے چاہے وہ پہلی ہو یا دوسری، تو اس لیے اس کا تحریم باطل نہیں ہوا. جب باطل نہیں ہوا تو شفع ثانی کے اندر شروع کرنا بھی درست ہوا، اس لیے 4 کی قضا کرے گا. وعند محمد رحمہ اللہ قضا رکعتین، 2 رکعتوں کی صرف قضا واجب ہے، کیونکہ جب اس نے صرف 1 میں قرات کی نا اور 1 میں چھوڑی، 1 میں چھوڑنا یا 2 میں چھوڑنا مبتل تحریمہ ہے، تو شفع ثانی کے اندر شروع کرنا درست نہیں ہے.
8ویں سورت السورة الثامنة ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير، اسی کی الٹ صورت برعکس، اگر آخری دو رکعتوں میں سے کسی ایک کے اندر قرات کی لا غیر اور پہلی میں قرات نہیں کی اور اسی طرح سے آخری دونوں میں سے دوسری میں قرات نہیں کی تو قضا اربعا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت کی قضا کرے گا، اور پہلی 2 رکعتوں میں تو اس نے قرات نہیں کی نا تو امام محمد اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف 2 کی قضا کرے گا، وعندہما طرفین کے نزدیک رکعتین 2 کی قضا کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ دیکھے جب اس نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات چھوڑ دیا نا تو امام سوسے کے نزدیک اس کا تحریم و مفسد رہا، باطل نہیں رہا، تو شفع ثانی کے اندر شروع کرنا بھی درست ہوا، اور امام محمد کے نزدیک 1 کے اندر یا 2 کے اندر قرات چھوڑنا مبتل تحریمات تھا، تو لہٰذا اب تو یہ شفع اول اس کا درست ہی نہیں ہوا، شفع ثانی کی صرف کیا اس پر قضا واجب ہے، یا شفع ثانی کا بنا کر نہیں درست نہیں ہوا نا تو شفع اول کو تو اسی بھی اس نے چھوڑ دیا نا، قرات نہیں کی، بشروع ہونے کی وجہ سے واجب ہو گیا شفع اول، لہذا اس کی قضا کرے، شفع ثانی کی جو 1 کے اندر قرات کی ہے یا نہیں کہ وہ ختم ہو گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ شفع ثانی فضول رہا، ختم و صرف شفع اول کی قضا کرے جو 2 رکعتیں ہیں، اور شفع ثانی کی قضا کی واجب نہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہاں پر اس نے دونوں پہلی رکعت میں قرات چھوڑی ہے، اور 1 رکعت میں چھوڑنا مفسد نہیں ہے، البتہ 2 رکعت میں قرات کا چھوڑنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی مبتل کیا ہے؟ تحریمہ ہے۔ یہ جو 8 کی صورت ہے نا اس کی تشریح امام محمد سے نے فرمائی ہے کہ اب اس کی قضا آخری جو 2 رکعت ہیں اس میں 1 میں قرات کی، اس کی قضا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس کے لیے اس نے ایک حدیث پیش کی کہ دیکھے قولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلھا، کہ ایک نماز جب پڑھی جائے نا اس کے بعد اس جیسی نماز نہیں پڑھی جائے گی، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے، یا مرفوع طور پر پڑھے یعنی معروف کے صیغے سے کہ لا یصلی صلاۃ بعد صلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز نہ پڑھے، مثلھا جو اس جیسی ہو، یا یہ کہے کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلھا، کہ ایک نماز پڑھی ہونا تو اس کے بعد اسی جیسی نماز نہ پڑھے۔ یہ حدیث تو بالاجماع اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، یہ معنی جو اس کا نہیں جو ظاہری الفاظ میں لگ رہے، بلکہ اس کی مختلف تفاسیر، توضیحات، تشریحات علماء فقہ نے کی ہے۔ ایک معنی اس کا یہاں پر خود بیان کیا، یعنی لا یصلی رکعتین بقراءۃ ورکعتین بغیر قراءۃ، کہ 2 رکعت قرات سے پڑھے اور 2 رکعت بغیر قرات کے پڑھے نا تو ایسی نماز نہیں پڑھے گا، تو پھر معنی کیا ہوگا کہ جب 2 رکعت اس نے قرات سے پڑھی اور 2 نہیں پڑھی قرات سے، تو معنی یہ ہوا نا کہ فیکون، پھر یہ حدیث ہو جائے گی بیانا یا بیان فرضیت القراءۃ، اس بیان کے لیے کہ قرات فرض ہے فی رکعات النفل کلھا، نفل کی تمام رکعتوں میں، فرض کی تو بعض رکعتوں میں قرات واجب نہیں، اور واجب میں کیا ہے؟ واجب احتیاطاً، سنت و نوافل ایک جیسے ہیں، تو اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے نا اس حدیث امام محمد کا کہ دیکھے جب اس نے کیا کر دیا 2 رکعتیں پڑھی اس کے اندر قرات نہیں کیا تھا، پھر آخر میں اس نے کیا کر دیا 1 رکعت میں قرات کی تو اس کی آخری 2 رکعتیں درست نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اگر ایک شخص نے کیا کر دیا 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر نفل کی 2 رکعتیں پڑھے لیکن قرات نہ کرے تو اس کی یہ رکعتیں صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ نفل کی سب رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے، ضروری ہے، جب اس نے نہیں کی تو اس کی آخری 2 نفل صحیح نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ ایسی نماز نہ پڑھی کہ رکعتین بقراءہ،
کہ 2 رکعت قرات کے ساتھ ہو جائے، ورکعتین بغیر قراءت کہ 2 رکعت بغیر قرات کی ہو جائے، کیونکہ اگر ایسی نماز پڑھے گا نا تو شفع ثانی شفع اول کی مثل ہو جائے۔ معنی یہ بیان کرنا ہے نا کہ ایک معنی تو نفل کے متعلق بیان ہوا، دوسرا معنی فرض والا معنی مراد لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام محمد نے اس لیے پیش کی، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہو نا، مثلا ظہر کی یا عصر کی نماز آپ پڑھنا چاہے نا، تو پھر پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرو، آخری 2 رکعتوں میں قرات نہ کرو، تاکہ شفع ثانی جو فرض کی کیا ہے دوسرا شفع ہے نا، یہ شفع اول کے مثل نہ ہو جائے، کیونکہ نفل میں تو ہر شفع پہلی شفع کی طرح ہے نا، شفع ثانی شفع اول کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرض میں شفع ثانی شفع اول کی طرح نہیں ہوتا۔ تو معنی یہ ہے نا کہ اگر فرض نماز 4 رکعت کی ہو تو پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرو اور آخری 2 رکعتوں میں قرات نہ کرو، ضمی صورت نہ کرو، صرف فاتحہ پڑھو۔ تو ورکعتین بغیر قراءت کا کیا نا، یعنی بلا ضم سورہ کہ اس میں ضمی صورت نہ کرو، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ تیسرا معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے نا کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلها، کہ یہ جو نہیں آئی ہے نا حدیث کے اندر، معنی اس کا یہ ہے نا کہ نماز کی جو جماعت کی جاتی ہے اس کے اندر تکرار نہ کرے۔ کیا معنی کہ اگر وہ مسجد طریق نہیں ہے بلکہ مسجد الحی والمحلہ ہے، تو پھر اس کے اندر اگر ایک مرتبہ جماعت ہو گئی نا تو دوبارہ اسی طرح جماعت کی نماز نہ پڑھے اس جگہ پر جس جگہ پر پہلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی گئی تھی، کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے اور اس کو عادت بھی نہ بنایا۔ ہاں اگر کبھی کبھار جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کوئی رہ جائے تو جماعت ثانیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں سے ذرا ہٹ جائے اور یہ عادت نہ بنا لے تو ایسا کرنا جائز ہے، البتہ عادتاً اور عموماً پہلی جگہ پر اسی طرح نماز نہ پڑھے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ ایک اور معنی ہے کہ مثلا اگر کسی نے فرض نماز پڑھی تو پھر اس جگہ پر بالفور کھڑا نہ ہو جائے کہ اسی طرح نماز پڑھے، بلکہ درمیان میں کیا کرے، ذرا فصل کرے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ مثلا نماز پڑھی تو دوبارہ یہ نہ سمجھے کہ میری نماز نہیں ہوئی، علی وجہ الوسوسہ کیا کرے، اس کا اعادہ کرے، تو اس طرح نہ کرے بس اس کی نماز کیا ہوئی، ادا ہو گئی۔ اور ایک معنی جو ہم نے بیان کیا تھا نا کہ اگر آپ نے 2 رکعت نماز مثلا پڑھی فرض کی تو اس کے بعد جو 2 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر قرات نہ کرے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر 2 رکعتیں فرض کی پڑھنی ہونا، جیسے کہ جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، تو اس کے بعد نفل والی رکعت نہ پڑھے کہ وہ کیا ہے، اسی جیسی ہو جائے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلها، کہ جب اس نے ظہر کی 4 رکعت سنتی پڑھی تو 4 رکعت سنتوں کے اندر کیا ہے، قرات ہوتی نا تمام رکعتوں میں، تو پھر اس کے بعد جب 4 رکعت فرض پڑھتا ہے نا تو وہ تمام کی تمام رکعت قرات کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ پہلے شفع میں قرات کرے، آخری شفع میں قرات نہ کرے، تاکہ جو فرض ظہر ہے نا وہ سنت ظہر کی طرح نہ ہو جائے، تاکہ اس حدیث کا مصداق نہ بن جائے۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ دیکھیں قرات کرنا نفل کی ہو نماز ہو یا سنت کی نماز ہو، تمام رکعتوں میں قرات کرے، فرض کی 4 رکعتوں میں یا 3 رکعتوں میں تمام کے اندر قرات کیا ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور ایک معنی اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ لا یصلی بعد صلاۃ مثلہ، کیا معنی یعنی لا یقرأ فی الشفع الاخیر من الفرض القراءۃ، کہ فرض کی جو نماز ہے نا اس میں آخری شفع کے اندر قرات نہ کرے، وَإِلَّا يَكُونُ صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا،
ورنہ یہ تو آخری 2 رکعتیں ہو جائے گی اس نماز کی طرح کی جس کے بعد نماز پڑھی جاتی بالکل اسی طرح، کیونکہ ہر شفع جو ہے ایک مستقل نماز ہے۔ تو مانا یہ بتانا ہے نا کہ فرض میں 4 رکعتوں کے اندر قرات نہ کرنے واللہ یہ نفل کی طرف بن جائے گی۔ تو لا يصلي بعد صلاة یعنی لا يصلي بعد نفل صلاة یعنی ای فریضة مثلها جو نفل کی طرح ہو فی الوصف وصف میں یعنی قرات میں۔ بس یہ بیان کرنا مقصود ہے نا کہ نفل کی تمام رکعتوں میں قرات کرنا فرض واجب ہے، البتہ فرض کی جو نماز ہے نا اس کے اندر قرات کرنا صرف پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے اور بقیہ رکعتوں میں واجب نہیں ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقصود اس حدیث سے نفل کی تمام رکعتوں میں قرات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ فرض ہے، اگر کسی ایک رکعت میں بھی قرات چھوڑے گا نا تو اس کا تحریم باطل ہو جائے گا، اسی طرح سے اگر 2 رکعت کے اندر بھی ترک کرے گا نا تو اس کا تحریم باطل ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وہ یصلی النافلۃ نفل نماز پڑھ سکتا ہے جائز آدمی کے لیے قاعدا کہ بیٹھ کر پڑھے مع القدرت علی القیام اگرچہ اس کو کھڑے ہونے کی قدرت حاصل ہے۔ لقوله علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کا فرمانے کہ صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم کہ اگر کوئی مع قدرہ نفل کی نماز بیٹھ کر پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملے گا کھڑے ہونے والی آدمی کے۔ جو کھڑا ہو کر کرتا ہے نا اس کا ثواب پورا ہے، جو بیٹھ کر پڑھتا ہے نا اس کے لیے نصف اجر القائم ہے۔ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرُ موضوع چیزوں میں نماز ایک بہترین وضع شدہ شے ہے کہ نماز جميع اوقات کے اندر کیا ہے مہیا ہے ہمارے لیے، ہم پڑھ سکتے اور بہترین وضع شدہ شے ہے۔ وَرُبَمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ اور کبھی کبھار ایسا ہو سکتے اس کے لیے کھڑا ہونا کیا ہو متعذر ہو شاق ہو تو فیجوز له ترکہ لہذا اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ نفل اگر دابے پر پڑے گا نا تو صورت میں کھڑا ہونا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بیٹھنا اس کے لیے کیا ہوگا درست ہوگا کئی لا ينقطع عنہ تاکہ نفل سے کیا نہ ہو جائے منقطع نہ ہو جائے یا نفل سے منقطع نہ ہو جائے، ورنہ پھر تو کیا ہوگا خیر الموضوع نہیں ہوگا۔ اب آگے فرمایا یہ جو بیان کیا نا کہ قاعد کو آدھا اجر ملے گا کھڑے ہونے والا کا، یہ اس صورت میں کہ جب اس کو عذر نہ ہو، یعنی بدون العذر بیٹھ کر پڑھتا ہے، اگر عذر ہونا تو پھر قاعد کو مثل اجر القائم ملتا ہے، یعنی اسی طرح اجر ملتا ہے۔ واختلفوا فی کیفیت القعود اب بیٹھنے کی جو کیفیت اس کے متعلق علماء کے اختلاف ہے، کسی نے کہا کس طرح بیٹھے، کسی نے کہا کس طرح بیٹھے۔ تو صحیح بات ہے کہ کس طرح بیٹھے، جیسے عام قاعدوں میں ہم بیٹھتے بس اسی طرح بیٹھے۔ مختار پر جس پر علماء کا فتویٰ ہے وہی ہے کہ ان یقعد کما یقعد فی حالت التشہد، چاہے تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح نفل کی نماز کے لیے بیٹھے، لأنہ عہد مشروعا فی الصلاۃ کہ یہ بیٹھنا نماز کے اندر مسنون طور پر معہود ہے اور مشروع ہے، جائز ہے۔ آگے فرمائے کہ وَإِنِ ابْتَتَحَهَا قَائِمًا اگر نفل نماز شروع کی کھڑے ہو کر ثم قعد من غیر عذر پھر بغیر عذر کے بیٹھ گیا، بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے کہ نزدیک جائز ہے، وہذا استحسان اور قیاس خفی کا تقاضا ہے، وعندہما لا یجزی ترا صاحبین کے نزدیک اس کی نفل نماز جائز نہیں ہونی چاہیے، لا یجزی ہے کہ اس کے لیے کافی نہیں، وہ قیاس نہیں، قیاس ظاہر کا تقاضا ہے۔ وجہ یہ کہ لأن الشروع معتبر بالنظر کن کے نزدیک کھڑے ہو کر نفل کو شروع کرنا قیاس کیا جاتا ہے اس نفل پر جو نظر کے طور پر واجب کرے، اور نظر کے طور پر جو چیز واجب ہو جائے اس کا پورے طور پر کھڑے ہو کر ادا کرنا ضروری ہے۔ لہو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں اس طرح کا کرنا جائز ہے، کیونکہ انہ لم یباشر القیام فیما بقیہ کہ جو بقیہ رکعت ہے نا کہ اس نے کھڑے ہو کر شروع کیا تھا اور بقیہ ابھی تک اس نے ادا نہیں کی، تو جو باقی چیزیں نا اس کے اندر ابھی تک اس نے قیام کا مباشرہ نہیں کیا، یعنی قیام ادا نہیں کیا۔ لم یباشر القیام کا کیا معنی، یعنی لم یفعل القیام،
فیما بقیہ ولما باشر اور وہ رکعتیں کی جس نے اس نے قیام کیا صحت بدونہ اگر اس کو یہ چھوڑ دیتا نا بغیر قیام کے تو یہ درست ہو جاتی. تو جس کے اندر قیام کیا ہے وہ بدون القیام درست ہے. تو جس کے اندر ابھی تک اس نے قیام ہی نہیں کیا تو بطریق اولا کیا ہوگی بیٹھ کر پڑھنا درست ہو جائے گی. کیا معنی؟ یعنی ما باشر بالقیام یصح بدون القیام فما لم یباشر بالقیام فیہ ایضا یصح بدون القیام. بخلاف النظر کہ نظر کی نماز پر اس کا قیاس کرنا درست نہیں کیونکہ لأنہ التزمہ نصا کہ اس نے تصریح کے طور پر کیا ہے اپنے اوپر واجب کی حتی لو لم ینص عن القیام اگر وہ نظر کرتا نا اور قیام کی تصریح نہ کرتا صرف یہ کہتا کہ میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا اور یہ نہ کہے کہ قائما یا قاعدا تو لا یلزمہ القضاء عند بعض المشائخ بعض مشائخ کے نزدیک اس پر کھڑے ہو کر پڑھنا واجب نہ ہوتا اور بعض کے نزدیک واجب ہو جاتی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ فرد کامل مرادی صورت میں اور فرد کامل کے لیے کیا ہے کھڑا ہونا ہے. آگے فرمائے کہ ومن کان خارج المصر اگر ایک آدمی شہر سے باہر ہو خارج المصر کی قید اتفاقی ہے استرزی نہیں کہ ومن کان خارج المصر و فی المصر چاہے مصر میں یا مصر سے خارج ہو تنفل علی دابته اگر وہ دابے پر بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا چاہے نا تو اس کے لیے اختیار ہے کہ پڑھ سکے پڑھنا جائز پڑھے الی ای جہت توجہت جس طرح بھی اس کے دابے کا رخ ہو جائے نا جائز ہے. یونی ایماء اشارے سے نماز پڑھے لحدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر سے کی حدیث عنہما مروی ہیں دونوں سے ابن عمر سے قال فرماتے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار کہ میں نے نبی علیہ السلام کو درازگوش کر نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ متوجہ الی خیبر اس کا جو درازگوش تھا یہ رخ کیا ہوا تھا خیبر کی لکی کی طرف اور نبی علیہ السلام پڑھ رہے تھے نماز یوں ایمان اشارے کے ساتھ. وَلِأَنَّ النَّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ اور نوافل جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ مختص نہیں کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے البتہ اوقات مکروہہ کے علاوہ. تو فلو الزمناہ النزول اگر متنفل پر ہم لازم کریں کہ تم خامخواہ سواری سے اتر جاؤ والاستقبال اور اسی طرح اگر اس پر ہم لازم کریں کہ قبلے کی طرف رخ کرو تو تنقطع عنہ النافلۃ نفل نماز سے کٹ جائے گی. یعنی نفل پڑھنے کا موقع پھر اس کو کہاں سے میسر ہوگا کبھی یہ چلتا ہوگا کبھی کیا ضرورت پیش ہوگی اور کبھی کیا. تو اس لیے ہم اس سے کہتے کہ جس طرح بھی پڑھ سکتے ہو نا آپ بیٹھ کر پڑھو جس طرح بھی دابا ہو آپ کا کیونکہ بعض اوقات چلتے چلتے فی حالت سیر و فی حالت سفر لوگ نوافل پڑھتے ہیں. او ینقطع عن النافلہ یا اگر وہ کیا کرے کہ اگر یہ نفل کے اندر استقبال یا نزول کو ضرور کر دینا تو نفل کی نماز پھر نہیں پڑھ سکے گا. اگر ہم کہیں نا کہ تم خامخواہ اتر جاؤ تو یہ غریب یہ فقیر بیچارہ اپنے قافلے سے منقطع ہو جائے گی کیونکہ لوگ اس کے لیے صبر نہیں کر سکتے اور نہ اس کے لیے ٹھہر سکتے کہ آپ یہاں پر اتر کر نوافل پڑھو اور ہم آپ کے لیے انتظار کریں گے کیونکہ قافلے والے سے جائیں گے تو یہ قافلے سے منقطع ہو جائے گا. اس لیے ہم نے کہا کہ استقبال بھی ضروری نہیں اور نزول بھی ضروری نہیں. او ینقطع عن القافلہ اگر وہ اتر جائے یا استقبال کرے تو استقبال تو صورت میں باقی نہیں رہ سکتا تو وہ قافلے سے منقطع ہو جائے گا. اما الفرائض فرض کی جو نماز واجب کی مختصۃ بوقت اس کے لیے مختص وقت مخصوص وقت ان سنن الرواتب اور جو سنن رواتب نوافل نے بھی کیا ہے نوافل ہے اس کے اندر وہ کیا ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھے نا پڑھ سکتا ہے. ہاں وتر کی نماز اسی طرح صبح کی جو سنت ہے نا اس کے لیے نزول کرے کیونکہ یہ زیادہ موقع ہے. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے آئے ہے کہ انہ ینزل لسنت الفجر کہ فجر کی سنتوں کے لیے دابے سے اترے گا اور سنت فجر زمین پر پڑے گا کہ لأنها آقد من سائرها کہ تمام سنتوں سے زیادہ موقع اور قریب الی الواجب ہے. والتقیید بخارج المصر فرمائے کہ متن کے اندر جو خارج کا مصر والا لفظ جو آیا ہے نا اس کے ساتھ موقع کرنا ینفی اشتراط السفر یہ نفی کرتا ہے کس چیز کا سفر کا شرط ہونا یعنی ضروری نہیں ہے کہ سفر کی حالت میں ہو. اور اسی طرح سے والجواز اور اسی طرح
رسینہ بھی کرتے کس کا؟ اس جواد کو فی المصر، مصر میں. یہ جو فرمایا نا کہ ینفی اشتراط السفر، اس میں سفر کی شرط نہیں، بس خارج مصر ہونا، اس کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ درست ہے. تابع پر والجواز فی المصر، اسی طرح سے مصر کے اندر بھی درست ہے، لیکن مصر سے ذرا دور ہو. وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی کہ انہ یجوز فی المصر ایضا، مصر کے اندر بھی نفل نماز تابع پر پڑھ سکتا ہے. وجہ ظاہر، ظاہر رسم میں فرمائے کہ نہیں مصر میں نہیں پڑھ سکتا. وجہ یہ ہے نا کہ ان النص، یہ جو نص ہے نا ورد خارج المصر، یہ خارج مصر کے متعلق کیا ہے؟ وارد ہے. والحاجۃ الی الرکوب فیہ اغلب، اور خارج مصر میں نا انسان کے لیے سواری پر سوار ہونے کی حاجت عموماً درپیش ہو جاتی ہے، شہر میں مصر میں درپیش نہیں ہوتی. آگے فرمائے کہ فإن افتتح التطوع راکبا، اگر ایک شخص نے نفل نماز سواری پر شروع کی نا، ثم نزل، پھر اس کے بعد کیا ہو جائے؟ بغیر عملی کثیر کی نازل ہو جائے، یعنی اتر جائے، یبنی بنا کر سکتا ہے. وإن صلى ركعة نازلا، اگر ایک شخص نے ایک رکعت زمین پر پڑھی، اتر چکا تھا، ثم رکبا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سواری پر سوار ہو گیا نا، استقبل، قبلے کی طرف کیا کرے گا؟ رخ کرے گا. کیونکہ لأن احرام الراکب، یہ جو راکب سے تھا نا، اس کا جو احرام ہے اور نماز کے اندر یہ جو حرمت ہے نا، انعقد مجوزا للرکوع والسجود، کہ اس پر منعقد ہوا نا کہ رکوع سجدہ کیا ہے؟ اس کے لیے جائز ہے. لقدرت علی النزول، اس کو قدرت حاصل ہے بغیر اس کے کہ کوئی مبتل درپیش ہو جائے اترنے پر. فیضا اتا بہما، جب اس نے رکوع و سجدہ وغیرہ کیا نا تو صحیح ہوا. و احرام النازل، اور نازل کا جو احرام ہے نا کہ جس آدمی نے زمین پر احرام وغیرہ باندھا تھا، احرام کا معنی ہے تحریم، انعقد، یہ منعقد ہوا کہ لوجوب الرکوع والسجود، کہ اس پر رکوع سجدہ واجب ہے. فلا يقدر على ترک ما لزمه، اب اس پر قادر نہیں کہ اس چیز کو چھوڑے جو اس کے اوپر لازم ہوتا من غیر عذر، غیر عذر کی. کیا معنی؟ کہ جب یہ سواری پر تھا نا، نماز شروع کی، اس کے بعد جو اتر گیا تو نماز کے اندر یہ بنا کر سکتے ہیں، نوافل کو جاری رکھے اور پھر کیا کرے؟ یہ جو رکوع سجدہ کرے نا وہ اشارے کے بغیر ادا کرے. لیکن اگر یہ زمین پر نفل وغیرہ شروع کر چکا تھا نا، تو اس صورت میں تو یہ رکوع سجدہ جو تھا نا اپنی اصلی حیات پر ادا کر رہا تھا، اس کے بعد اگر سوار ہو جائے نا تو یہ درست نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے جو یہ رکوع سجدہ کر رہا تھا قدرت کے ساتھ کر رہا تھا اپنی حیات پر، اور جب سواری پر سوار ہو اس صورت میں تو نہیں کر سکتا نا، اپنی حیات پر اشارے کے ساتھ کرے گا، اور اشارہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے؟ ضعیف ہوتا ہے. تو جو چیز لازم ہوا نا وہ نہ چھوڑے. وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے آیا ہے کہ انہ یستقبل اذا نزل ایضا، کہ اگر سواری پر اس نے نفل کی نماز شروع کی تھی نا، نیچے اتر گیا، تب بھی کیا کرے گا؟ استقبال قبلہ کرے گا. کیونکہ اب نزول کی صورت میں اس کے لیے استقبال قبلہ ممکن ہے. وقضان محمد، اسی طرح امام محمد سے بھی آیا ہے کہ اذا نزل، کہ جب وہ اتر جائے سواری سے، بعد ما صلی رکعتا، بعد اس کی کہ اس نے ایک رکعت پڑھی تھی سواری پر. والاصح هو الظاہر، صحیح وہی روایت ہے جو ظاہر کی روایت ہے، جو ظاہر روایت ہے.